ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان۔ سماجی شخصیت ہوں گے راجہ محمد اکرم، جن کا تعلق کوٹ راجہ سے ہے، یعنی یونین کونسل جسوال سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنے علاقے کے لیے سماجی خدمات سر انجام دی ہیں، فلاحی کام کیے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ خاص طور پر ان کا جو ادارہ ہے سوشل اکنامک اینڈ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ سوسائٹی، یعنی سیڈز کے نام سے یہ اپنے علاقے میں عرصہ دراز سے فلاحی کام کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی جب یہ لفظ سیڈز آتا ہے تو اس کے مطلب بیج کے ہی ہیں، اور یہ نفاق کے بیج نہیں ہیں بلکہ فلاح کے بیج ہیں، فلاحی کاموں کے بیج ہیں۔ اور اگر اس میں دیانت، ایمانداری اور محنت کی کھاد ڈالی جائے تو پھر نیکی کا وہ تناور درخت سامنے آتا ہے، جس کا پھل نہ صرف اس دنیا میں آپ کو ملتا ہے بلکہ آخرت میں بھی یہ میٹھا پھل آپ کا مقدر ہوتا ہے۔ تو بہت شکریہ راجہ محمد اکرم صاحب، آپ اس ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے میں سوال آپ کے سامنے یہی رکھوں گا کہ فلاحی کاموں کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ کیسے آپ نے یہ سمجھا کہ آپ کے علاقے کے لیے یا پورے پاکستان کے لیے فلاحی کاموں کا آغاز آپ کی طرف سے ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بغیر شک و شبہ سے جس وقت اللہ جس سے چاہے، جی، جس وقت اللہ کی ذات کسی میں محبت ڈال دے، رغبت ڈال دے، اس وقت سے آغاز ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ کی ولس کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہے، حرکت میں نہیں آ سکتا نا۔ تو یہ ایک بڑا ایک رینڈم فیلنگ، جی اسپونٹینیس جس کو کہتے ہیں نا، اسی وقت یکدم ایک حب پیدا ہوئی یعنی کہ دل میں کہ بھائی چونکہ عمر کے تقاضے سے نیچرلی جو آپ کی عمر ہوتی ہے نا جی، وہ سیگمنٹ میں ہوتی ہے، بچپن، شباب، بڑھاپا۔ جی، تو جب آخری عشرے میں پڑھے، تقریباً 4 سال کی بات ہے، 17 میں، سن 2017 میں نے کیا۔ میرا ایک بیٹا ہے بڑا، جو کہ ماشاءاللہ وہ بھی اسی کاموں میں انٹرنیشنل سطح پہ اچھا، اللہ کے کرم سے وہ اپنے گروپ کے ذریعے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا بھی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان جا کے میڈیکل کیمپ لگائیں۔ صحیح۔ تو میری سوچ میں تو میڈیکل کیمپ کانسیپٹ بھی نہیں تھی، یعنی کہ میڈیکل تو ٹرم تو ہم نے سنا ہے نا، لیکن کیمپ کیا ہوتا ہے؟ جی، ابھی بھی اگر کسی اسٹرینجر سے بات کریں نا کہ بھائی کیمپ کس کو کہتے ہیں، میڈیکل کیمپ کسی کہتے ہیں، وہ مجھے پوچھے واٹ از دس، واٹ از میڈیکل کیمپ؟ سو آپ کو ذرا گہرائی میں بتانا پڑتا ہے۔ ابھی مجھے تو پتہ چل گیا نا جیسے کے بعد، یعنی کہ تو بتانے لگے کہ بھئی ایسا کریں کہ آپ پاکستان، چونکہ آپ کی وابستگی ہے، آپ جاتے رہتے ہیں، تعلق واسطے ہیں، تو کسی ڈاکٹرز کی میسر اویلیبلٹی کرائیں، جی، ٹھیک ہے، ان سے رابطہ کریں۔ تو میں نے سوچا بھائی ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ بڑے پروفیشنل ہیں، وہ کیسے اس کو یعنی کہ کریں گے، وہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، اور پھر فری یعنی کہ ہمیں یقین مانے کہ اس وقت میرے ذہن بھی یہ چیز گوارا نہیں کر سکتی کہ ڈاکٹر کا پروفیشن جو ہے وہ اتنا آکوپائڈ پروفیشن ہے بھائی۔ بہرحال یہ تو ریولیشن جو ہے نا، الحمدللہ ثم اللہ کی ذات نے ایسے نیک لوگ پیدا کر دیے، جہاں برائی ہے جی، وہاں اچھائی بھی ہے۔ بے شک، بے شک، بالکل صحیح۔ تو میں نے اپنے 2 کزن ہیں، ان سے رابطہ کیا گاؤں میں کہ بھائی اگر ہو سکے تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو ان کا اسی طرح ریئیکشن میں انہوں نے بولے کہ بھائی ڈاکٹر ہم کہاں سے لائیں گے ڈاکٹر تو ملنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ بالکل حقیقت بات، صحیح، صحیح، ٹھیک۔ تو کہتے ہیں کہ چلو ہم ٹرائی کریں گے۔ تو 2 مہینے گزر گئے اسی طریقے سے، مثلاً ان سے یہ
بدقسمتی سے کوئی ڈاکٹر اویلیبل نہیں کر سکتا. تو میرا ایک بھتیجا ہوتا ہے دبئی میں, صحیح. اور ایک میرے بھائی جو ریٹائرڈ آفیسر ہے, ایجوکیشن آفیسر ہے, وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں. تو میں نے اپنے بھتیجے سے بات کی کہ بھئی آپ اپنے ابو سے بات کریں, میں بھی کروں گا. ان کا تعلق ہے کچھ اپنے دوستوں سے, تو ان میں سے ایک ڈاکٹر بھی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بولے, جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو ماشاءاللہ وہ اسی وقت بولے, یکدم ان کے ذہن میں آ گیا کہ آہا اوکے, ہمارے پاس ایک ایسے انمول اللہ کے بندے ہیں. یہ ان کے الفاظ تھے. ماشاءاللہ. وہ کون؟ الطاف شاہ. تو میں نے بولا بھائی میری وہ بات میں اس سے کر سکتا ہوں ان سے؟ ہاں وہ ماشاءاللہ ایسا ہی کام کرتے ہیں. تو میرے تصور بھی نہیں تھا کہ بھائی ماشاءاللہ یہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ از مائی وٹنس, اپان فرسٹ کال شاہ صاحب ہیز accommodated me. مجھے ایسے انہوں نے اپنا لیا کہ جیسے میں گھر کا آدمی تھا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. بالکل جی, زبردست. اور رئیس صاحب جب بھی اچھے کام کی نیت کی جائے تو اچھے لوگ مل جاتے ہیں, اور جیسا آپ نے الطاف شاہ صاحب کا ذکر کیا ہے تو ماشاءاللہ یہ بڑے عرصہ دراز سے وہ کام کر رہے ہیں, اور جہاں پر بھی کوئی اچھا کام ہو تو ان کی موجودگی لازمی ہو جاتی ہے. لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ راجہ محمد اکرم عرصہ دراز سے انگلینڈ میں مقیم ہے, وہاں ان کا ذاتی کاروبار بھی ہے, لیکن یہ اس معاشرے میں اس طرح ضم نہیں ہو گئے کہ اپنے علاقے کو بھول جائیں, اپنی عوام کو بھول جائیں, بلکہ اپنی زمین سے, اپنی مٹی سے انہوں نے ایک رشتہ برقرار رکھا ہے. اور سب سے بڑی بات ہی یہی ہے, آپ جہاں بھی چلے جائیں اس کا آپ کو حق ہے, آپ کاروبار کریں, آپ دنیا گھومیں, لیکن اپنے علاقے کو, اپنے لوگوں کو ہرگز نہ بھولیں. کچھ نہ کچھ مٹی کا قرض آپ پر عائد ہوتا ہے جس کو آپ ادا کرنے کی کوشش کریں. تو راجہ محمد اکرم, ان کی فیملی, ان کے دوست احباب یہ جو فرض ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عتیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, بہت خوشی ہوئی آپ سے. لاسٹ ٹائم بھی ملاقات ہوئی تھی میری, ایک بڑا گرینڈ آپ کا فنکشن تھا ایمبولینس کے حوالے سے بھی. میں نے دیکھا ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں, میڈیکل کیمپس بھی کر رہے ہیں. ایک ایشو جو سب سے زیادہ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچے اسکولز سے چلتے چلتے جیسے جیسے ان کی کلاسز بڑھتی ہیں وہ ڈراپ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کے مائنڈ میں کچھ ایسا پلان ہے ان کے لیے فردر, کوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے یا ادروائز کچھ؟ جی ماشاءاللہ, بہت ایک آپ نے اہم بات کر دی ہے. ایجوکیشن جو ہے وہ تو انسان کی بنیادی ضروریات ہے. اب کیا اس کا فرسٹ اینڈ فورموسٹ جی. اور اس کا حق ہے. تو یہ تو پہلے آپ کا ہماری یعنی کہ یہ دیکھیں نا, اس کا مثلا SEEDS, ہاں جی, اس میں یہ چیز آتی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے, جی, ایجوکیشن سے بغیر تو جس چیز اگر فنکشن آپ کو دنیا میں کرنا ہے نا تو تعلیم کے بغیر نہیں ہو سکتا. بالکل درست. تعلیم تو آپ دین کی اینگل سے دیکھیں تو تعلیم کی پرائرٹی ہے, انسانیت کے لحاظ سے دیکھیں تو دین کی پرائرٹی ہے. آپ بڑے بڑے یعنی کہ جو ملک بڑے ملک ہیں, US کر دیں, یورپ کر دیں, انگلینڈ کر دیں, اتنی فنڈنگ ہو رہی ہے ایجوکیشن پہ, اتنی فنڈنگ, جو بجٹ اس کا جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہی ہوتا ہے. الحمدللہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہو کے ہمارا کانسیپٹ ایجوکیشن کے لیے انشاءاللہ پروگرام ضرور ہے اور ہوگا انشاءاللہ, تاکہ ہم لوکل جو مثلا لیکن ہم انٹرنیشنل سطح پہ تو نہیں کر سکتے. نہیں درست ہے, تھوڑی سطح پہ کریں. جی انشاءاللہ. جی بالکل ٹھیک ہے جی, بڑا زبردست ہے. اور راج صاحب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سطح پہ کام کرنا ہے یا چھوٹی NGO ہے, بھلے اس کا دائرہ کار چھوٹا لیکن مقصد بہت بڑا ہے, اور انشاءاللہ یہ جو آپ کے مقاصد ہیں وہ ضرور حل کیے جائیں گے. جو بھی کوئی کام جس میں بھی آپ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ٹیم اگر اچھی مل جائے تو پھر ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی زبردست آگے بڑھتا ہے. ابھی آج ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ خلیل بھٹی صاحب آئے ہیں, راجہ محمد عدیل صاحب ہیں, ذیشان گنکڑ صاحب ہیں, اور الطاف شاہ صاحب تو ہیں. چلیں یہ تو آپ کی ایک ماشاءاللہ زبردست ٹیم ہے, بڑے متحرک لوگ ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور لوگ بھی ہیں جو آپ کی معاملت بڑے کرتے ہیں؟ افیکٹو آدمی, بڑے افیکٹو آدمی. سب سے فرسٹ فارموسٹ یہ میں جانتا ہوں, بس کوئی بات نہیں ہے.
یہ دل پہ لکھی ہوئی ہے. پوری ٹیم کے ساتھ آپ جو ہے پوری وہ آگے ٹیم. بڑھ رہے میں ہیں. عرض کر رہا تھا کہ جب ابتدا میں ہم میڈیکل کیمپس کی بات کی نا تو بغیر ان صاحبان کے کچھ بھی نہیں سیٹ ہو سکتا. اور یہ ٹیم جو ہے مثلا جو ہمیں موقع فراہم اپنا قیمتی وقت دیتی ہے, جی یہ ڈاکٹر صاحبان جو ہے جن کا نام ماشاء اللہ ثناء اللہ گمن صاحب ہے جی اور میجر غلام نواز صاحب, یہ ہماری مثلا حوصلہ افزائی کرتے ہیں اس دن کے لیے. جتنی بھی ٹیم ہے ڈاکٹرز کی وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے جی. تو ضرور یعنی کہ یہ جو باقی ٹیم ہے بھائی بغیر دیکھیں نا مثلا آپ ٹیم کے بغیر تو چل نہیں سکتے. صحیح. یہ ہمارے ماشاءاللہ سیٹ ٹیم کو راجے کی ایک خصوصاً ٹیم ہے جس میں 10-12 آدمی جو ہے نا وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اکرم صاحب ایک اور چیز بتائیے گا, ظاہر آپ لوکل سطح پر کام کر رہے ہیں, یہاں پر سرکار کا بھی ادارہ موجود ہے سوشل ویلفیئر کا, جی ڈی ایچ کیو کے ڈاکٹرز موجود ہیں اور دیگر بھی فلاحی تنظیمیں, کچھ ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوا, کوئی کوآرڈینیشن کا پلان یا ان کی طرف سے کچھ آفر ہوئی یا آپ نے کچھ ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی؟ ہاں بلا شبہ ابھی ہم انیشل سٹیجز میں ہیں. اپنا جو دلچسپی ہے جس مختلف ایریاز میں ٹھیک ہے وہ اپنا ہم کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے ذرا سٹیجز ہیں, ٹھیک اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. چلیں جی بالکل ابھی ابتدا ہے اور ابتدائی میں ایک طویل لسٹ ہمارے سامنے موجود ہے. بہت کم وقت میں بہت زیادہ کام آپ کی جو NGO کر رہی ہے اور انشاءاللہ اس میں مزید اضافہ بھی ہوگا. یہ ڈیٹیل بھی لسنر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اب تک کیا کام ہو چکا ہے, کیا کام کرنے کا ارادہ ہے. لیکن سب سے پہلے اور اہم کام اس وقت بریک کا ہوا ہے. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. معروف سماجی شخصیت راجہ محمد اکرم اور ان کی جو تنظیم ہے ماشاءاللہ بہت کم وقت میں بڑے بڑے کام کر چکی ہے اور بڑا ارادے بھی رکھتے ہیں. راج صاحب اس وقت تک آپ اپنی تنظیم کے بینر تلے کیا کیا خدمات سر انجام دے چکے ہیں, ہمارے لسنر یہ جاننا چاہیں گے. جی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 2017 میں آغاز کیا اور تقریباً 2 میڈیکل کیمپ 2 سے 3 لگا چکے ہیں. جی پینے کے صاف پانی کے اب تک تقریباً 20 بورنگ ہو چکے ہیں اچھا. ماشاءاللہ جی. اپنے یہ لوگوں کے گھروں میں جی لوگوں کے گھر اچھا یہ کیمپ سالانہ 2 سر. ٹھیک ہے. بالکل ڈیزرولی پیپل جو ماشاءاللہ زبردست میرٹس پہ ماشاءاللہ. وہ جس طرف سے بھی اشارہ آتا تھا نا ٹھیک ہے. وہ جو ہماری ٹیم ہے وہ ویٹ کرتی ہے. یہ ہمارا کنڈیشن ہے ٹھیک ہے. کہ اس کو بیٹھ کے انالائز کرتی ہے, جانچ پڑتال کرتی ہے اور میرٹ پہ فیصلہ کیا To جاتا ہے. ensure the merit actually. ایبسلیوٹلی. اگر نہ کریں تو پھر افسوس ہے the deserving people will be deprived and that's not what you want. بالکل صحیح, درست. جی اچھا. اس کے بعد ماشاءاللہ تھلا چک میں جو ہمارا کام ہوا ہے پانی کے واٹر سپلائی کا کام کیا ہم لوگوں نے جی. دلجبہ کے عطیہ ایمبولینس بھی ہم نے پرووائڈ کی ہے اس دوران اور کچھ دیوار کا کام کیا ہے اس علاقے میں. کچھ فائنینشیل سپورٹ بھی ہم نے کی ہے ماشاءاللہ. ایک جنازہ گاہ بھی ہم نے برانڈ نیو تیار کی ہے بالکل نہیں, وہ بھی ہمارے اپنے گاؤں میں. ٹھیک ٹھیک. چونکہ عرصہ دراز سے ہم دیکھ رہے تھے وہاں کچھ نہیں ہے ایسا کہ دکھ ہوتا تھا. ہم جب دیکھتے تھے جب واپس آتے تھے تو جب بدقسمتی بریمنٹ کا وقت آتا تھا تو آئی فیلٹ ہارٹلی ویری سیڈ کہ ہماری موجودگی میں یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو اللہ نے کیا ہے ادھر ماشاءاللہ کبھی آئے تو دیکھیں کہ ماشاءاللہ ایگزامپل سیٹ کیا ہے. وہ اللہ کی فضل سے اس جنازہ گاہ سے ایسا انسپریشن کا آغاز ہوا ہے. ہمارے جو قریبی پڑوسی گاؤں وہ دیکھ کے ماشاءاللہ ایسا کام کرنا شروع کیا. ٹرینڈ بیسیکلی سیٹ کیا پائلٹ پروجیکٹ. آئی ہوپ سو بالکل بالکل. اور ریسنٹلی جسٹ ناؤ
इनफैक्ट यस्टरडे कल जी जी हमने, और पर्सनली मुझे इतनी फीलिंग हुई है इस प्रोग्राम में, मोहब्बत और आंसू आए हैं खुदा कसम की, मैं क्या बताऊं कि अपाज माजूर जो लोग देखा कि उनकी बाजू नहीं है, उनके टांगे नहीं है, उनको व्हील चेयर की ज़रूरत है, उनको सिलाई की औरतों को सिलाई की मशीन की ज़रूरत है, तो हमने माशाल्लाह ये भी इसका भी बंदोबस्त किया कल। वो 35 की लिस्ट थी, लेकिन माशाल्लाह कितने हो गए जी, कल 47 हो गए थे हमारे पास। ज़बरदस्ती। और जिस तरह माजूर अफराद की आप बात कर रहे हैं, ये हमारे माशरे के खुसूसी फ़र्द हैं, और बदकिस्मती ऐसी है राजा साहब के चकवाल पंजाब के उन अज़ला में, बल्कि पाकिस्तान के उन अज़ला में शामिल हैं जहाँ माजूर अफराद की तादाद सबसे ज़्यादा है। एक घर में 5 लोग माजूर हैं, और इसकी बहुत सी वजूहत हैं। तो माशाल्लाह आपकी जो तंजीम है वो अब इस तरफ आई है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जैसा आपने जनाजा गाह की बात की है, तो ज़िंदा लोगों के लिए तो लोग फलाई काम करते ही रहते हैं। आपकी तंजीम ने जो इस दुनिया से गुजर गए हैं उनका भी सोचा है, तो ये भी एक बड़ी बात है। इसके अलावा जब माली मामनत की बात की जाए, और माली मामनत जिस तरह मुझे शाह साहब ने बताया है कि आपकी तंजीम माशाल्लाह कोशिश करती है कि एक तो मेरिट पर ये फ़ंड दिए जाएँ, और दूसरा इस फ़ंड से कुछ ना कुछ आदमी रोज़गार भी हासिल कर ले। वही बात है कि मछली पकड़ना सीख ले, ताकि दीगर और लोगों का भी सहारा बन सके। ठीक जी बिल्कुल इसी तरह ही है। और इस हवाले से एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था कि हमारे यहाँ मैंने आपके काम में ये देखा है, ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन मेरी नज़र से गुजरी है, मेरे एक्सपीरियंस में, कि जो जनाजा गाह के लिए भी काम कर रही है, जो माजूरों के लिए भी काम कर रही है, जो एजुकेशन पे भी काम कर रही है, जो वाटर सप्लाई पे भी काम कर रही है। एक ऐसा तबका है जो यहाँ पर अंडर प्रिविलेज या लेस प्रिविलेज जो लोग हैं, गरीब हैं, बेवा हैं, यतीम है, या उसके हवाले से भी कुछ आपके प्लान में शामिल है, या क्या कुछ इस तरह का सोच रहे हैं? जी इंशाल्लाह, जैसे कि आपने जिक्र किया कि ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है इसमें, जिस जगह भी जिस नेचर की यानी कि हमें रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको पूरा कर सकें। ठीक है। अभी तक मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी हमारे पास किसी तकलीफ या किसी शक्ल में हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आई हो हमने ना पूरी की हो, अभी तक नहीं हुआ है। की जा रही है यतीम बच्चियों की शादी की रुखसी में बस जी वो भी हमने की है माशाल्लाह। वो तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली इसी तरफ था जी जी कि कोई अगर आपने कुछ तरह का, क्योंकि ये बड़ा डाइवर्सिफाइड किस्म का आपका जो काम है, तो इस पे ज़ाहिर है वो भी आगे है कि आप मैं कह रहा हूँ कि अभी हम सीख रहे हैं जी इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता हमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जी ठीक जी कि भाई कितने एरियाज। मैं कहता हूँ कि जब आप लिखना चाहेंगे ना तो आप लिख नहीं सकेंगे। बिल्कुल ऐसे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको बिल्कुल ऐसे ही है। तौफीक चले दे। जी, आपकी तंजीम माशाल्लाह ये काम करती रहे, और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। इसके अलावा राज साहब, जिस तरह हमने शाह साहब का तो जिक्र कर दिया है, लेकिन इलाके की एक और बड़ी शख्सियत है तंजीम उनकी है, तरक्याती तंजीम दिवालियाँ, उसके सरपरस्तियाल हैं राजा गुलाम मोहम्मद, राजा गुलाम अब्बास साहब मेजर प्लान हमारा। जी जी, और हमारे वो प्रोग्राम में भी तशरीफ़ लाए हैं काफ़ी बार। इसके अलावा चकवाल में भी उन्होंने तो खैर निशानियां छोड़ी हैं, अपने इलाके में भी वो काम कर रहे हैं, तो उनका भी आपको यकीनी तौर पर तावन हासिल होगा। मैं आई डोंट हैव द वर्ड्स टू से रिगार्डिंग दिस पर्सनालिटी। उनकी इतनी लार्ज पर्सनालिटी है कि वल्लाह है कि बाज़ औक़ात अल्लाह की ज़ात जो है ना, वो अपने बंदों से काम लेती है, पहचान करा लेती है। ऐसे इनका इतना रोल है हमारी Prosperity फंक्शन में, इस काम में। हमारी फंक्शन में। मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि इनके बगैर जो हमारा फंक्शन डेली होता है ना, ओकेजनल मेडिकल, वो मुमकिन ही नहीं। हम इनके बगैर नहीं चल सकते। देखो ठीक है जी। और वैसे भी जिस तरह मिलजुल के आगे बढ़ें और एक दूसरे से मुशावरत की जाए तो जल्द आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अच्छा राजा साहब, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा। मसाइल तो बहुत है, हमारे इलाके में ही ख़त्म नहीं होते, लेकिन मेरे इल्म में आया है कि आपकी तंजीम मानसेरा से आगे एक कस्बा शेरगढ़ है, वहाँ पहुँची, वहाँ आपने मेडिकल कैंप लगाया, वहाँ पर कम से कम 1200 लोगों को उनको न सिर्फ अद्वियात दी गई, उनका चेकअप किया गया। तो वहाँ से आपसे रब्ता किसी ने किया या वहाँ कुछ मसाइल ज़्यादा? ऐसा है कि हमारा एक भांजा जो है ना, वो उधर से शादी की हुई है। अच्छा,
دس از دا ریزن. ہماری جو ٹارگٹ ہے نا جی کہ ہم مختلف علاقوں میں جا کے وہ میڈیکل کیمپ کریں, تو یہ تو ہمارے لیے اتنا پسند کیا اس آئیڈیا کو. انہوں نے یہ آئیڈیا پریزنٹ کیا کہ بھائی دیکھیں ادھر کافی غریب لوگ ہیں تو ادھر چلتے ہیں. تو سچ پوچھے نا تو میں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ ایک بس ساتھ چلنے والا آدمی ہوں. پریکٹیکلی آن دا گراؤنڈ لوگ اور ہیں کام کرنے والے جی. تو جب ان سے مجھے ذکر, میں نے بولا میں نے کیا کرنا ہے, کرنا تو آپ نے, شاہ صاحب نے کرنا ہے. تو بھلا ان کا کہ پری ارینجمنٹ جو ہوتی ہے نا جی, یہ بھی اس میں بڑا ایفرٹ ہوتا ہے. یقین کریں کہ بیک گراؤنڈ بیہائنڈ دا سین یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور اللہ بھلا کرے جو لوگ آتی ہیں وہ تو اپنا کام کرا کے چلے جاتے ہیں, لیکن جو کام آرگنائزر جو ہوتے ہیں نا, جی جی, تو اندازہ لگائیں کہ لوجسٹک جو ہے صرف ادھر سے لے کے ادھر تک, ادھر یعنی کہ پریمیسز کا انتظام کرنا, ادھر ہوٹل کا انتظام کرنا میڈیکل سٹاف کے لیے. اللہ کے فضل سے ہمارے پاس 15 ڈاکٹر بھی ایسا تھے اس دن. ماشاءاللہ. شروع سے ریزرویشن تھی کہ کوئی ایک دو, یہی بات ہے شاہ صاحب سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ کہہ رہے کہ بھائی کیونکہ دور ہے رات کو ٹھہرنا پڑے گا تو مشکل ہوگا جی. اللہ کے فضل سے ایسا ہوا کہ جب ہم نے بتایا کہ ہم رات کو ٹھہرے گے ادھر ماشاءاللہ, تو ایک نہیں بلکہ 15 ڈاکٹر جو ہے ہمارے ساتھ چلتے ماشاءاللہ. ہیں جی. ہمارے صاحب میجر صاحب تھے, یہ ان کی مہربانی ہے, یہ ان کی اتنی محبت ہے لوگوں سے کہ وہ ان کو نہ کرتے ہی نہیں. اچھا ہوا یہ کہ جب ہم نے ادھر سیٹ کیا ایک اسپتال, مثلا جو کیمپ اسپتال کی پریمیسز تھی, یقین مانے کہ میں الفاظوں سے نہیں بتا سکتا کہ اگر ہمارے پاس 48 گھنٹے ہوتے ہیں نا تو وہ کیمپ جاری رہتا. اور ہم نے کئی لوگوں کو ڈسپورٹ کیا کیونکہ وقت بہت ہو گیا تھا, کوئی بریک نہیں ہوئی تھی دن میں, اور 1200 آدمی کے لگ بھگ بلکہ زیادہ اگر نہ ہو تو بہت زیادہ اٹینڈ کیا ہے. بہت زیادہ. سبحان اللہ, وہ میرا ایکسپیرینس زندگی میں نہیں بھولے. چلیں جی, وہ علاقے کے لوگ بھی آپ کو نہیں بھولیں گے راجہ صاحب. جب بھی آپ کسی کی مدد کو پہنچتے ہیں اور مشکل وقت میں وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مدد کرتا ہے اس کو بھولا نہیں جاتا. اور جہاں تک آپ نے اپنا ذکر کر رہے ہیں کہ میری کیا ضرورت ہے, تو آپ کی تو ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. وہ پھر میں درخت کی طرف ہی عطیہ ایسے ہی کہوں ہے گا بالکل. کہ درخت کی جو پھل ہیں وہ شاخوں پہ ضرور لگتے ہیں, لیکن وہ ایک تنے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. تنا انہیں سپورٹ نہ کرے تو پھل اس طرح کسی کے کام نہیں آ سکتے. تو آپ کی ماشاءاللہ تنظیم کو آپ کی بڑی ضرورت ہے. پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اس سے پہلے کہ آخری سوال عتیق رکھیں, میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ دلجبہ کے عوام کے لیے بھی ایک ایمبولینس عطیہ کی تھی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آپ نے کام کیے ہیں. تو عوام کا فیڈ بیک آپ کو کیسا ملتا ہے, اور جو کام آپ نے کیے ہیں ایمبولینس کی ہے وہ لوگوں کے کام آ رہی ہیں؟ جب آپ عوام سے بات کرتے ہیں نا اس وقت جب عطیہ دیے جا رہے ہیں تو ان کی ایموشن, اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ آپ کی خیر کرے, اللہ آپ کا آخرت اچھا کرے, یہ کتنے بڑے الفاظ. بہت ماشاءاللہ. ورلڈ اینڈ لائف ہیئر آفٹر, اور کیا چاہیے نہیں. تو عوام کا دیکھ میں تو رہتا نہیں ادھر ہوں, مثلا کہ ان کا کنسسٹنٹ رسپانس مجھے نہیں پتا, لیکن میں تو اس وقت کی بات کروں جب وہ مجھ سے ملتے ہیں تو الحمدللہ دعائیں ہوتی ہیں. اس وقت ریسکیو مشن پہ ہم جی. اس وقت اچھا اکرم صاحب, ایک بات اور, ابھی کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں, میرا لاسٹ کوشچن ہے. یہ تو وہ سب کچھ تھا کہ جو الحمدللہ آپ نے کوشش کیا کہ ہم آپ کی تنظیم اور آپ جو ہے ڈیلیور کر سکیں. کچھ ایسے ایشوز بھی ظاہر ہے میڈیکل کیمپس کے دوران بھی آتے ہیں, آپ کو مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کیا توقع رکھتے ہیں عوام سے جو کیمپس میں آتے ہیں یا ادروائز بھی, کہ وہ کس چیز کا کچھ خیال رکھیں؟ ظاہر ہے کچھ تھوڑی سی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وائس ورثہ چیزیں چلتی ہیں, کچھ ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں. سچ پوچھے نا تو یہ جو عوام کی ہم بات کر رہے ہیں نا, جی جی ہمارے ان سے توقع رکھنا بھی میرے خیال میں تھوڑا سا اچھا نہیں, کیونکہ ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی, کچھ ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں جس کیپیسٹی میں وہ رہ رہے ہیں, اور جو جیسا لائف سٹائل ہے, اور جیسی ان کی یعنی جس زندگی سے وہ اپنے دن گزار رہے ہیں, تو الحمدللہ وہ ان کا ایک مشن ہوتا ہے, ایک ایم ہوتی ہے
کہ ہم جس کی مقصد ہوتا ہے کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں ڈسپلن لوگ ہیں ڈسپلن یہ بیسیکلی میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ڈسپلن وہ آپ نے خود کہہ دیا کہ وہ ڈسپلن ہوتا ہے یہ جی میرا جی کوشچن تھا ٹھیک basically. ٹھیک ہے جی زبردست جی زبردست. اور راجہ محمد اکرم صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ یہاں ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے اور میں امید کرتا ہوں کہ پھر بھی جب ہم آپ کو دعوت دیں گے تو آپ ضرور تشریف لائیں. میں بھی بہت مشکور جی ہوں. اور اس کے علاوہ میں خلیل بھٹی صاحب کا راجہ محمد عدیل ذیشان گکھر اور الطاف شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, جاتے جاتے بس صرف ایک بات کہوں گا کہ راجہ محمد اکرم صاحب انگلینڈ میں مقیم ہوتے ہیں اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق چکوال سے ہے اور ان کے پاس پیسہ شاید راجہ محمد اکرم صاحب سے بہت زیادہ ہے, لیکن شاید ان کی ابھی اس کام کی نیت نہیں بنی, فلاحی کاموں کی طرف وہ آئے نہیں ہیں. اور راجہ صاحب کو اللہ پاک نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ عوام کی مدد کے لیے فلاحی کاموں کے لیے ادھر آئے ہیں. یہ اللہ پاک توفیقات دیتا ہے اور توفیقات میں اللہ پاک سب کی اضافہ کرے. انہی الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.